الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ سورہ انعام آیت نمبر 136 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس کا تعلق مشرکین کی شرکیہ نظر سے۔ کتاب التوحید کا 11واں چیپٹر غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے ہمارے درس کا موضوع ہے، اور اس درس میں نظر پورے کرنے کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک مومن بندوں کی تعریف کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نظر عبادت ہے، اور اگر کوئی نظر مانتا ہے تو صرف اس کو اللہ کے نام کی نظر ماننی چاہیے۔ ایک تو ماننا نہیں چاہیے کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر مانتا ہے تو طاعت اور بندگی کی نظر ہو اور اللہ کے لیے، اور اگر حصول مقصد پر معلق نظر ہے اور اللہ نے مقصد پورا کر دیا اپنے فضل سے نہ کہ نظر کے نتیجے میں، تو اس پر اس نظر کی وفا واجب ہے۔ تو چونکہ اللہ نے تعریف کی ہے نظر پوری کرنے والوں کی، لہٰذا یہ عبادت ہے، اور عبادت کا غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک اکبر ہے۔ میں نے اسی سیاق و سباق میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 136 ابھی تلاوت کی، جس میں مشرکین کے شرکیہ نظر کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ تھے غلے وغیرہ جو ان کو ملتے تھے، پھل وغیرہ، کھیتی اور باغ سے جو پیداوار آتی تھی، اور اسی طریقے سے مویشی جو اللہ کے پیدا کردہ تھے مشرکین کو حاصل تھے، تو انہوں نے اپنے مال میں کچھ مخصوص حصہ اللہ کے لیے الگ کر دیا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کے کام میں، انسانیت کے کام میں، خدمت کے کام میں، فقیروں اور مسکینوں کی خاطرداری میں لگائیں گے۔ اور کچھ حصہ وہ مخصوص کر دیتے تھے اپنے شرکاء کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، کہ یہ ان پر چڑھاوے چڑھائیں گے، ان کے استھانوں کو مزین کریں گے۔ جیسے بہت سے لوگوں نے اپنی جائیداد کا کوئی حصہ بہت سی درگاہوں کے لیے، بہت سی قبروں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، بہت سا پلاٹ مخصوص کر رکھا ہے، بہت سی آمدنی کے ذرائع متعین کر دیے۔ والعیاذ باللہ، نعمت اللہ دیتا ہے، مال اللہ دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ روزی اللہ دے اور خرچ ہے دوسروں کی رضا اور خوشنودی کے لیے، دوسروں سے تقرب کے لیے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ناانصافی۔ اور اس ناانصافی پر بھی ناانصافی، ستم بالائے ستم جس کو کہتے ہیں، ظلم پر ظلم یہ تھا کہ جو حصہ اللہ کے لیے مخصوص کرتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اس میں سے کچھ مال اٹھا کر کے غیر اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے تھے۔ لیکن جو حصہ غیر اللہ کے لیے مخصوص کرتے تھے، اگر کوئی فقیر مسکین آ جائے تو کہتے نہیں، اللہ کے لیے جو مال تھا وہ تو ختم ہو گیا، یہ تو ہمارے بزرگوں کے لیے۔ ایک چھٹاک بھی غیر اللہ کے لیے مخصوص کیے ہوئے مال میں سے، غلے میں سے ایک چھٹاک بھی ادھر نہیں آ سکتا تھا، ایک چھٹاک بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن جو اللہ کے لیے رکھتے تھے وہ غیر اللہ کے لیے چاہ سکتا تھا۔ یہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بھی نظر مانتے ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی نظر مانتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ کوئی اللہ کے لیے بھی نماز پڑھے، غیر اللہ کے لیے بھی نماز پڑھے۔ 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھ دیتے ہیں، 2 رکعت کسی ولی کی خوش کرنے کے لیے پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ولی کی خوشنودی کے لیے اس کی قبر کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھی ہی نہیں، اللہ کے لیے آپ نے طواف کیا ہی نہیں، کیونکہ جب تک شرک سے آپ کلی طور پر پاک نہ ہو اس وقت تک آپ کی بندگی اللہ کے لیے بندگی ہو ہی نہیں سکتی، عبادت کا اطلاق اس پر ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جو نظر غیر اللہ کے لیے مانی جاتی ہے وہ حرام ہے، شرک ہے۔ اور اسی مناسبت سے صاحب کتاب نے صحیح بخاری کے حوالے سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ فلیطع ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصہ۔
جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی اس پر لازم ہے کہ وہ نظر کو پوری کرے۔ من نظر یطیع اللہ فلیطعہ، اس کی اطاعت کرے، اس کی عبادت انجام دے، کیونکہ نظر عبادت ہے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر ہو، شرکیہ نظر ہو، اس نظر کو پوری نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ بہت سی شکلیں رائج ہیں غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کی، اور میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اہل علم کے اقوال پھیلے ہیں، کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، کہ اللہ کے علاوہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے، حرام ہے۔ مگر میں یہاں معصیت کے لیے مانی جانے والی نظروں کی حرمت اور اس کے شرک ہونے کے تعلق سے دو زبردست حنفی عالم کا فتویٰ اور قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ قاسم حنفی مصری، جنہوں نے درر البحار کی شرح لکھی ہے، اور اس فتوے کو علامہ ابن نجیم نے بحر الرائق کے اندر کتاب الصوم کے اخیر میں ذکر کیا ہے کہ وہ بہت سی نظر کی شکلیں جو عوام مانتی ہے اور جو دیکھنے میں آتی ہے، کہ مثلا اگر کسی انسان کا کوئی شخص غائب ہے، یا کوئی اس کا مریض ہے، یا اس کی کوئی شدید حاجت ہے، یا اولاد سے محروم ہے، یا کاروبار ڈل چل رہا ہے، کاروبار گر گیا ہے، وہ آئے گا کسی صالح کی قبر کے پاس، یا تو واقعی بندہ صالح رہا اس کی قبر ہو، اور بہت سی قبریں صالح کی قبر باور کرا دی گئی ہیں، ہے کوئی اس میں صالح بندہ نہیں، لیکن صالح کی قبر باور کرا دی گئی ہے، مشہور کر دی گئی ہے۔ مصنوعی قبریں ہیں، وہ کسی بزرگ کے نام سے، ان نون نام سے بھی مشہور ہیں، بہت سی قبریں ملیں گی آپ۔ تو بہرحال چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ کسی صالح کی قبر کے پاس ایک دم یقین ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، مثال کے طور پر وہاں آئے، مؤدب کھڑے ہوئے، سر پر رومال باندھا، تولیہ ڈالا، سر کو چھپایا، اور بڑے ادب سے عرض کیا، یا سیدی فلاں، اگر اللہ نے میرے غائب شخص کو پلٹا دیا، غور کرو یہ جملے پر، یہ نہیں کہ آپ پلٹا دیجئے، ڈائریکٹ خطاب نہیں کر رہے ہیں، شرکیہ خطاب نہیں کر رہے ہیں، واسطہ بنا رہے ہیں، اگر اللہ نے آپ کے طفیل، آپ کی سفارش کے صدقے میں میرے غائب شخص کو پلٹا دیا، گھر آ گیا، میرا مریض اچھا ہو گیا، میرا کاروبار چل پڑا، میں صاحب اولاد ہو گیا، یا جو میری حاجت ہے وہ حاجت پوری ہو گئی، تو آپ کے لیے اتنا اور اتنا سونا اور چاندی، اتنے اور اتنے روپے پیسے، اتنا کھانا، اتنا پانی، اتنی شمع، اتنا تیل، 1 سال بجلی کا خرچ ہم یہاں برداشت کریں، اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں مجاورین، ان کے لیے یہ اور وہ تحفے تحائف، ان کے لیے الگ سے نذرانے، وہ ساری کچھ چیزیں۔ شیخ قاسم حنفی مصری کہتے ہیں کہ اس طرح کی نظر باطل ہے، اور اس کے بطلان کی کئی وجوہات۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ نظر مخلوق کے لیے مانی گئی ہے، اور نظر مخلوق کے لیے ماننا جائز نہیں ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے، اور عبادت مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ دوسری وجہ کہتے ہیں کہ نظر جس کے لیے مانا گیا ہے وہ میت ہے، اور میت نظر کی رقم سے کچھ نہیں کرے گا، وہ اس کا مالک نہیں ہوگا، وہ تو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی چاندی کٹے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، ان سے خطاب کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تصرف کرتے ہیں، امور میں تصرف کرنے کا ان کو حق ہے، اس لیے آپ ان سے اگر اللہ نے یہ بات آپ اللہ سے کہہ سکتے تھے گھر میں کہ اے اللہ اگر میرا آدمی آیا تو میں تیرے راستے میں میں اتنا خرچہ کروں گا، میں عمرہ کر کے آؤں گا، میں حج کر دوں گا، میں ایک مسجد 5 لاکھ روپے کی بنا ڈالوں گا، آپ ادھر آئے، کا مطلب یہ کہ یہ تصرف کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، آپ کی حاجت پوری کرا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تصرف کرتے ہیں۔ قاسم حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میت تصرف کرتا ہے، اور یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، لہذا جس نے بھی کسی طرح کی اس قسم کی کوئی نظر مانی وہ نظر حرام ہے، بے اجماع علماء المسلمین، علماء مسلمین کا اجماع ہے کہ یہ نظر حرام ہے، اور اس طرح کی نظر نہیں مانی چاہیے۔ اور دوسرے عالم ہیں شیخ سن اللہ حلبی حنفی، ماشاءاللہ فقی محدث آدمی ہیں، مورخ آدمی ہیں، انہوں نے ایک کتاب زبردست لکھی ہے، کتاب کا نام بھی بڑا خوبصورت رکھا ہے، سیف اللہ علی من کذب علی اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں پر جھوٹ گڑھنے والوں پر اللہ کی تلوار، جھوٹے قصے کرامت واقعات بیان کرتے، بزرگان دین تصرف کرتے، بزرگان دین لوگوں کی بگڑی بناتے، بزرگان دین ایسا کرتے ویسا کرتے، تکلیفوں کو دور کرتے، جھوٹے سچے قصے کہانی بیان کر کے اللہ کے ولیوں کی توہین کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی تلوار،
اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کے لیے نظر ماننا، اللہ کے علاوہ کے لیے جانور ذبح کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، ایسے ہی جیسے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا حرام ہے اور اس کا کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے غیر اللہ کے لیے اگر کوئی نظر مانتا ہے اور پھر وہاں سے چڑھاوا چڑھا کر کے آتا ہے لوٹ کر کے پھر وہ کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اور فقہا کے اقوال لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ الحاصل ان النظر لغیر اللہ فجور فکیف یحصل بها اجور، اللہ کے علاوہ کے لیے نظر ماننا فجور ہے، فسق و فجور ہے، گھناؤنا عمل ہے، تو ایسا کام کرنے والوں کے لیے اجر اور ثواب کہاں سے آئے گا؟ فجور کا کام فجور ہے، فسق و فجور ہے، بلکہ شرک ہے، تو آپ اس سے ثواب کیسے حاصل کریں گے؟ ان النظر لغیر اللہ فجور فکیف یحصل به اجور، اجر کیسے حاصل ہو سکتا؟ محترم حاضرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس میں آپ کا استقبال ہے۔ وقفے سے قبل آپ آیات اور دو بزرگ حنفی عالم کے فتاوے سن رہے تھے۔ اس باب میں صاحب کتاب نے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، من نظر ان یطیع اللہ فلیطع، جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی وہ پوری کرے، کیونکہ عبادت ہے اس کی ادائیگی واجب ہے۔ اس حدیث کی شرح میں کچھ فقہی نقطے ہیں، ذرا غور سے سنیے کہ اللہ کی اطاعت کی آپ نے نظر مانی۔ نظر دو طرح سے ہوتی ہے، کبھی بعض لوگ شرط لگاتے ہیں، کسی شرط پر معلق کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر میرا کاروبار چل پڑا، میرا بچہ عالم بن گیا، مدنی عالم ہو گیا، میرا بھائی شفا یاب ہو گیا، تو اللہ کے لیے میں یہ اور یہ کروں گا، منت مانتا ہے، شرط پر معلق ہے، اطاعت کی نظر ہے، اللہ کی اطاعت کی نظر ہے، موانعات سے شرک سے خالی۔ تو اس نظر کی ادائیگی اللہ کی اطاعت کب ہوگی؟ جب وہ شرط حاصل ہو جائے، کیونکہ شرط پر معلق کیا ہے۔ لیکن ابتداءً بھی کوئی نظر مان سکتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں کہتا، میں جملے نقل کر رہا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ 10 روزے اللہ کے لیے رکھے گا، اس پر واجب ہے کہ وہ 10 روزے اللہ کے لیے رکھے گا، کسی فائدے پر معلق نہیں کیا، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کسی شرط پر معلق کرتا تو نظر ہوتی ہے، اس کی وفا واجب ہوتی۔ حدیث نے مطلق کہا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی اس کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو کوئی شرط بھی نہیں ہے، صرف کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ 10 روزے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھے گا، تو اس کے اوپر 10 روزوں کی ادائیگی واجب ہے۔ تو ایسا بھی نظر ماننے والے مان سکتے ہیں، اگر وہ مانیں گے تو اس پر واجب ہوگا، کیونکہ حدیث میں فرق نہیں کیا گیا کہ شرط پر معلق کرے تو کرے گا اور نہیں کرے تو ادائیگی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی، غور کیجئے گا، پوائنٹ فقہی نقطہ ہے، اللہ کی اطاعت کی نظر، اطاعت میں بعض اطاعتیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، مثال کے طور پر نماز واجب ہے، حج واجب ہے، جیسے روزہ بھی اصلاً واجب ہے، یہ کچھ واجب ہے، لیکن اعتکاف کرنا سنت، مریض کی عیادت کرنا سنت۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اگر میرا بچہ اچھا ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف شوال کے مہینے میں کروں گا، یا اگر میرا بچہ اچھا ہو گیا تو میں 10 مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے ہاسپٹل جاؤں گا، تو عیادت کرنا، اعتکاف کرنا سنت۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی کوئی اطاعت ہو، چاہے وہ اطاعت شرعی دلیل سے اصلاً واجب ہو کہ اصلاً مستحب ہو، جس طرح کی بھی نظر مانے گا اس کو نظر پوری کرنی پڑے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نظر کی وفا واجب نہیں ہے جو اصلاً واجب نہ ہو، یعنی اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مانی ہے تو اس کی تکمیل اس کے ذمہ نہیں، جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے کسی بھی اطاعت کی، کسی طرح کی بھی بندگی کی نظر مانی، اس کو نظر پوری کرنی ہے۔ تو اگر اعتکاف سنت بھی ہے اور اس نے اسی کی نظر مانی ہے تو اس کو پوری کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جس چیز کی اس نے نظر مانی ہے وہ ایکچولی شریعت میں واجب ہے کہ نہیں ہے، تو یہ قید بھی نہیں ہے۔ بہرحال من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، اس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے وہ من نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور اس نظر کو پوری کرے۔ اور یہ گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اگر اللہ کی معصیت کی نظر مانے تو تکمیل تو بالکل حرام ہے اس کے اوپر، اس کی وفا حرام ہے، لیکن قسم کا کفارہ دینا ہوگا کہ نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ کفارہ دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو معصیت کی نظر ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا
کہ اگر کسی نے مباح کام کی نظر مانی ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے مباح کام کی نظر، جیسے دف بجانا ایک مباح کام ہے، جائز ہے، ڈھول نہیں، دف بجانا کہ مباح کام ہے، خاص کر شادی بیاہ کے موقع پر دف بجانے کا حکم آیا ہے، شادیانہ ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، مباح کام چونکہ عبادت نہیں ہے اس لیے اس کی نظر نہیں مانی جا سکتی، لیکن ابو داؤد میں عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور ترمذی میں اور احمد میں بریدہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے نظر مانی تھی کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دف بجاؤں گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں آپ کے سر پر دف بجاؤں گی، تو دف بجانا مباح کام ہے، مستحب کام نہیں ہے، مباح ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اپنی نظر پوری کر لے، آپ نے سر پیش کیا، اس نے اپنی نظر پوری کر لی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مباح کام ہے، معصیت نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، جائز کے دائرے میں آتا ہے، تو وہ نظر بھی اگر کوئی مانے تو پوری کرے گا، لیکن اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں پورا کرنا واجب اور فرض نہیں ہے، آپشن ہے کہ اگر چاہے تو پورا کرے اور چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اب اس میں ایک بات یہ رہ گئی، آپ کو سوال کا موقع دیں گے ہم، اس سے پہلے ایک بات یہ رہ گئی کہ کچھ لوگ غصے میں، انتہائی ضد میں، ہٹ میں، چڑچڑاپن میں پریشان ہو کر کے کہتے ہیں اگر ایسا ہو گیا، شوق سے خوشی سے نہیں، اگر ایسا ہو گیا تو میں ایک بکرا اللہ کے لیے ذبح کر دوں گا۔ دیکھ رہا ہے بیٹا پریشان ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، چاہت نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، پیسے بھی نہیں، لیکن انتہائی مجبوری میں، غصے میں، چڑچڑاپن میں، ہٹ میں، ضد میں اسے ایک نظر مان لی۔ تو غصے کی حالت میں، بے دلی سے، ضد اور ہٹ کے نتیجے میں اگر کسی نے نظر مانی ہو تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ نظر پوری کرے، چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کرے۔ کسی شخص نے کوئی نظر مانی لیکن اس کی کیپیسٹی سے باہر ہے، باہر آنا چاہتا ہے، اہل علم نے کہا کہ قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور اگر مباح کے مقابلے میں، مستحب کے مقابلے میں ایک شے مکروہ ہوتی ہے، نعوذ باللہ کسی نے منت مانی کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس کی بیوی کو طلاق، نعوذ باللہ، اگر ایسے نظر مانی ہے اس نے تو اس کو چاہیے کہ اپنے قسم کا کفارہ ادا کر دے، لیکن اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ اگر ویسی چیز ہو بھی گئی تو چونکہ بیوی کا طلاق دینا بلا سبب کے مکروہ ہے تو قسم کا کفارہ دینا کفارہ کر لے، لیکن وہ بیوی کو طلاق نہ دے۔ اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی 10 مسکین کو کھانا کھلائے، اوسط درجے کا وہ جو کھاتا ہے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 10 مسکین کو کپڑے پہنائے، اتنا کپڑا جو نماز میں ہے، کم سے کم 2 کپڑا، ایک کرتا ایک لنگی دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو غلام کو آزاد کر دے، یہ تو اور مشکل ہے، غلام کا وجود بھی نہیں ہے، اور ان تینوں میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہو رہا ہے تو 3 دن کا روزہ رکھے۔ ہماری گفتگو ختم ہوئی اس موضوع کے تعلق سے، اب جو باقی وقت ہے وہ آپ حضرات کے سوال جواب کے لیے مختص کیا جاتا ہے، آپ سوال پیش کر سکتے ہیں۔ شیخ میرا سوال ہے کہ جیسے کہ غیر اللہ کے نام پر قربانی یا چڑھاوا کرنا شرک ہے، تو کیا ہم اپنے گھر کے محروموں کے نام پر بھی قربانی کرنا یا ان کے نام پر کسی غریب کو کھانا کھلانا وغیرہ بھی شرک ہے؟ نہیں، غیر اللہ کے نام پر کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، اپنے والد کے ثواب کے لیے، اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ قربانی عبادت ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ تو راضی اور خوش ہو جا، آپ کی یہ نیت ہے کہ اس قربانی کا ثواب ہمارے والد کو دے۔ آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ثواب کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، بس اس کا ثواب اپنے والد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب دے۔ آپ عمرہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اس عمرے کا ثواب اگر آپ اپنا عمرہ واجب ادا کر چکے ہیں اور والد آپ کی حیات سے نہیں ہے تو آپ ان کی طرف سے ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ ایصال ثواب کی شکل ہے جو سنت سے ثابت ہے، لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ کام ہو رہا ہے، کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے، زندہ مردے کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ تو عبادت غیر اللہ کے لیے انجام دینا یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ کی بجائے اگر جانور پر کہہ دیا بسم الولی، فلاں ولی کے نام سے، تو یہ بھی شرک ہوا، کیونکہ آپ نے اللہ کے علاوہ سے استعانت کی۔ لیکن عبادت کو اللہ کے علاوہ کے لیے خاص کرنا، نام لے رہے ہیں بسم اللہ، نام لے رہے ہیں بسم اللہ، اور نیت ہے کہ یہ جانور ہے ولی کے لیے، سوچئے، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی کفر، لیکن اس سے بڑا کفر یہ ہے کہ عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا۔ شیخ آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جو انسان نظر کرتا ہے، نظر کرنے والا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں وہ چیز لکھ دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ نظر کیوں کرتا ہے کہ اپنے دلی اطمینان کے لیے؟ تو کیا وہی چیز ہم دعا سے لے سکتے ہیں کہ مطلب دعا بھی وہ کرتا ہے اپنے دلی اطمینان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس کے قدر میں لکھ دی؟ یہ بات تو پہلے ہی کہی گئی کہ نظر ماننا نہیں چاہیے، کیونکہ نظر اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدلتا نہیں ہے۔ حدیث میں اس کو بخیل کے مال کے نکلنے کا ذریعہ بنایا گیا۔ اسے اہل علم نے کہا ہے کہ بجائے نظر کے دعا کرو، رو گڑ گڑاؤ، تو اللہ رب العالمین تمہاری صدا کو دیکھ کر تم پر رحم کرے گا اور تمہاری حاجت پوری ہوگی اور تم
نظر کی پابندیوں سے بچ جاؤ گے۔ تو نظر ماننا اگر کسی نے مان لیا تو چونکہ نظر ماننا عبادت ہے کہ وہ مال یا جو عبادت آپ نے کی ہے وہ اللہ کا حق ہے، اس لیے یہاں یہ گفتگو آتی ہے کہ غیر اللہ کے لیے اس کو انجام دینا کفر ہے۔ اگر آپ نے مان لیا ہے طاعت کی تو آپ کو پورا کرنا ہے کیونکہ وہ عبادت ہے، لیکن نظر نہ ماننا بہتر ہے، اس کے لیے آپ صدقہ خیرات کریں، بغیر نظر مانے ہوئے نماز پڑھیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، الہا کریں، گریہ ازاری کریں، جو اور عبادت کی شکلیں ہیں وہ کریں، یہ زیادہ بہتر شکل ہوگی۔ دعا کیا قدر میں لکھا ہوا بدل سکتی ہے؟ الگ بات ہے کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کنڈیشنلی آپ کے مقدر میں لکھی ہے کہ یہ بندہ اپنی فلاں مصیبت میں جب بہت روئے گا، گڑ گڑائے گا تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ یہ نہ فرشتوں کو علم ہے نہ ہم کو علم ہے، اللہ کو علم ہے کہ یہ کیا کرے گا۔ تو ہمارے علم کے اعتبار سے تو تقدیر بدلی، جب ہم نے دعا کیا تو ہماری وہ ضرورت پوری ہو گئی کیونکہ کنڈیشنلی تھی، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا کرے گا۔ تو اللہ کے اعتبار سے کسی چیز میں کمی اور بیشی نہیں ہوئی، لیکن مخلوق کے علم سے، فرشتوں کے علم کے اعتبار سے تقدیر بدلی۔ فائنلی کیا ہونا یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن کچھ چیزیں کہ یہ آدمی اگر روئے گا، گڑ گڑائے گا، 6 مہینہ تک دعا کرے گا تب ہم اس کی حاجت پوری کریں گے۔ چونکہ تم نے نہیں کیا اس لیے وہ حاجت پوری نہیں ہوئی، وہ تم نے کیا تو حاجت پوری ہوئی۔ رب العالمین کو فائنلی معلوم ہے کہ کیا کرے گا، ہم کو نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم کو دعا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا تو شرک ہے، لیکن بہت سارے لوگ آج کل غیر اللہ کا نام لے کر جانوروں کو آزاد کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی شرک ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، تو گویا کہ اس جانور کو آپ نے غیر اللہ ہی کے لیے نظر کیا۔ نظر میں ذبح ہی نہیں ہے، اس کو غیر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، سانٹ کو چھوڑ دیا، غیر اللہ کے نام پر ہے۔ اس کے اوپر جو غیر اللہ کی پجاریوں کی علامت ہوتی ہے وہ علامت داغ دیا اس کے جسم کے اوپر، تو وہی جانور ہے جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہے۔ ہم اگر پائیں اور وہ اگر جانور بیچ دیا جائے مثال کے طور پر، تو ہم بسم اللہ واللہ اکبر کر کے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ہم اس کو ذبح کریں گے، وہ کھائیں گے۔ انہوں نے نظر غلط مانی تھی لیکن ہم نے خریدا اس کو بسم اللہ واللہ اکبر کر کے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ جائز ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ صاحب غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے سانٹ سے اگر آپ نے اپنی مونس گائے کو، بکری کو جفتی کرائی تو آپ کی وہ بکری سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی حرام ہوا۔ اس طرح سے کچھ لوگ بیوقوفی کے فتوے دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله۔